رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ڈائریکٹر بارڈر ہیلتھ سروسز، محترم ڈاکٹر ذوالفقار شاہ صاحب، ہمارے علی فرحان صاحب جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں نرسنگ کونسل کے، تمام ڈاکٹر صاحبان، تمام بارڈر ہیلتھ سروسز کے ذمہ داران، میڈیا سے آئے ہوئے تمام دوستوں، سب کو السلام علیکم۔ میری آواز آ رہی ہے پیچھے تک؟ یہ لوگ کھڑے ہیں، تھوڑا سا اگر وہ ہٹ جائیں گے، ادھر آ جاؤ، سائٹ پہ آ جاؤ، اس طرف آ جاؤ، سائٹ پہ ادھر آ جاؤ، یا پیچھے چلے جاؤ تاکہ لوگوں کے درمیان ہاں ادھر سائٹ پہ آ جاؤ، ادھر بھی جگہ ہے ویسے، سیدھے ہیلتھ بس ٹھیک ہے، اب کوئی اس کو اٹھانے نہ لگ جائے، بس سنیں، بس ٹھیک ہے، ہیلو بھائی، میں نے کہہ دیا نا، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے کہہ دیا نا، ہو گئی، بس ختم ہو گئی بات۔ جب آپ ہاسپٹلس کی بات کرتے ہیں، 3 کیٹیگریز ہیں ہاسپٹل کی: ٹرشری کیئر ٹاپ پہ، سیکنڈری کیئر اور پرائمری کیئر۔ یہ جو ہم نکل کر اپنے گھر سے نکل کر آغا خان جاتے ہیں، یا عباسی شہید جاتے ہیں، یا سول اسپتال جاتے ہیں، یا جناح جاتے ہیں، یا سول اسپتال جاتے ہیں، یہ ہم ٹرشری کیئر کے ہاسپٹل میں جاتے ہیں۔ اور ٹرشری کیئر ہاسپٹل جو ہے وہ میڈیکل سیکٹر میں، ہیلتھ کیئر سیکٹر میں، وہاں پر ایمرجنسیز اور بہت اسپیشلائز قسم کی سروسز کے لیے ٹرشری کیئر کو بنایا جاتا ہے۔ اور کوئی کسی کو خدا نخواستہ کینسر ہو، ہارٹ اٹیک ہو گیا ہو، بہت سیویئر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو، سو آن اینڈ سو فورتھ، اس کے لیے آپ کو ٹرشری کیئر میں جایا جاتا ہے۔ لیکن رات میں بی پی شوٹ کر گیا، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، پریگننسی کے معاملات ہیں، بچے کی دیکھ بھال کے معاملات ہیں، ان معاملات کے لیے، یا نزلہ، کھانسی، زکام، بخار، ٹائیفائڈ، اس طرح کی چیزوں کے لیے ٹرشری کیئر نہیں جایا جاتا۔ دنیا میں ہیلتھ کیئر کے نظام کو چلانے کا، وہاں پھر آپ پرائمری ہیلتھ کیئر میں جاتے ہیں، سیکنڈری ہیلتھ کیئر میں جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں اب اگر آپ بڑے ہسپتالوں میں جائیں، بیٹا آپ منہ پہ آ گئے ہو سامنے، یا پیچھے چلے جاؤ نا۔ پاکستان میں ہم جب بڑے ہسپتالوں میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کا ازدحام ہے۔ اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ 70% لوگ ہمارے ٹرشری کیئر میں، بڑے ہسپتالوں میں، وہ جا رہے ہیں جن کو وہاں جانا نہیں چاہیے۔ ان کو پرائمری کیئر میں جانا چاہیے یا سیکنڈری کیئر میں جانا چاہیے۔ وہ کیوں وہاں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب اپنے گھر سے، ایف سی ایریا سے نکل کر کل کوئی چھوٹی بیماری میں کسی ہاسپٹل کو ڈھونڈتا ہے تو اس کو کوئی ہسپتال راستے میں نہیں ملتا جہاں وہ اپنی بیماری کے لیے جا سکے۔ اس کو ایٹ دا اینڈ آف ڈے وہ جا کے سول اسپتال ہی جاتا ہے، یا جناح جاتا ہے، یا عباسی جاتا ہے، تو مجبور ہے، اس کے پاس پرائمری کیئر اور سیکنڈری کیئر جانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ جہاں آج آپ بیٹھے ہیں، یہ جس چیز کا افتتاح ہوا ہے، اس کے مکمل ہونے کے بعد، اس بلڈنگ، اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے کے بعد، ایف سی ایریا کے لوگوں کو، اس کے سراؤنڈنگ لوگوں کو، 99.99% لوگوں کو جناح جانا نہیں پڑے گا، سول جانا نہیں پڑے گا، عباسی جانا نہیں پڑے گا۔ ہر چیز کا علاج ان کے ڈور اسٹیپ پہ، ان کی 5 منٹ کی واک اور ڈرائیو کے بعد آپ کو یہاں پر اس کا علاج ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ اس چیز کا افتتاح ہوا ہے یہاں پر۔ یہ ایک ڈسپینسری تھی جو کہ 12 بجے ہارڈلی 2 بجے تک بند ہو جایا کرتی تھی، اور اس طرح کی 4 پریمیسز ہیں کراچی میں، اور 2، ایک اسلام آباد اور ایک
لاہور میں ہے. یہ تمام 6 پروجیکٹس کو ہم نے اس پروجیکٹ کو اپروو کرایا ہے. یہ ڈسپنسریز اس کو کنورٹ کر رہے ہیں 35 بیڈز 40 بیڈز اور 50 بیڈز کے راؤنڈ دی کلاک چلنے والے اسپتالوں میں اس کو کنورٹ کر رہے ہیں. یہ 30 بیڈ کا اسپتال بننے جا رہا ہے. 30 بستروں کا اسٹیٹ آف دی آرٹ 24 گھنٹے چلنے والا یہ اسپتال بننے جا رہا ہے, جس میں ایمرجنسی بھی ہوگی, تمام لیبز ہوں گے, تمام ٹیسٹ ہوں گے, ایکس رے ہوگا, یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوں گی. تو ان چیزوں کے لیے جس کو ایف سی ایریا چھوڑ کر سول جنا عباسی جانا پڑتا تھا اسے, وہ نہیں جائے گا. یہ ٹوٹل پروجیکٹ جو ہے وہ 6 پریمیسز جو ہے وہ 2.8 ارب روپے سے بنائے جائیں گے. اس کی کاسٹ تقریباً جو ہے وہ 20 کروڑ روپے اس کی کاسٹ آئے گی, جس کا آج یہ پہلا افتتاح ہے. ہر ہفتے اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. کراچی میں ایسی 4 جگہیں, ہر ہفتے اس کا افتتاح ہوگا ایک ہاسپٹل کا. کانٹریکٹر کو 6 مہینے کی یہ ڈیٹ دی گئی ہے, ٹائم دیا گیا ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی, میں نے ان کو کہا ہے کہ ہم اسے 4 مہینے میں کمپلیٹ کریں گے. اللہ نے چاہا تو 4 مہینے میں سے کمپلیٹ کریں گے. دن اور رات کام کریں گے, اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے اس کو بنوایا جائے. مرزا صاحب اس میں کوئی بھی میں عذر سننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ کوالٹی میں کوئی کمپرومائز کیا گیا ہو. ہم نے کانٹریکٹر سے ایک چائے کی پیالی بھی نہیں پینی ہے. ہم نے اس کو چائے پلانا, اس کو بولو سارا کا سارا پیسہ اس میں لگائے ہو. میں بغیر بتائے آؤں گا, کئی دفعہ آؤں گا, مجھے ذرا سا بھی کچھ نظر آیا تو پھر ان کو بتائیں کہ پھر وہ پاکستان میں کام نہیں کر پائیں گے, میں بلیک لسٹ کروں گا. اور جو لوگ اس پہ ہمارے جو افسران ہوں گے ان کی ذمہ داری ہے آنکھیں کھول کر اس پروجیکٹ کے ساتھ فیسیلیٹیٹ کریں ان کو. اور یہ لوگوں کی پراپرٹی ہے, اس کے بننے میں ہی جو ہے وہ کوئی یہ پیسہ جو ہم نے اس کو ایلوکیٹ کیا, یہ 20 کروڑ روپے لگنے چاہیے اس کے اوپر, پورے کے پورے لگنے چاہیے. ٹھیک ہے. اور میں آپ کے سامنے اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ جو بھی کانٹریکٹر, میں نہیں جانتا, جو بھی لوگ ہیں وہ کسی بھی اور جگہ پہ اپنا پیسہ نہ لگائیں, اس پروجیکٹ کے اوپر پیسہ لگائیں, تاکہ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے اسپتال کوئی 1-2 دنوں کے لیے نہیں بنتے, یہ اگلی نسلوں کے لیے اسپتال ہیں, بار بار نہیں بنیں گے. تو اس کو بہت اچھا بنانا ہے. اور میں آپ تمام لوگوں کے توسط سے اس علاقے کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہم سے تھوڑی سی جو ہے وہ غلطی ہو گئی ہے. ہم نے یہاں کے لوکل ہمارے جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کو ہمیں جو ہے وہ میں ان کو دعوت نہیں دے سکا. یہاں کے ایم پی اے کو بلانا چاہیے تھا, میں چونکہ جو ہے وہ اپنے چکروں میں رہا تو مجھے اس سے یہ بات جو ہے وہ سلپ آف مائنڈ ہو گئی. بہرحال ان کو میں کہوں گا کہ یہ وزٹ کریں اور یہاں پر فیسیلیٹیٹ کریں چیزوں کو. یہاں کے لوگوں کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں, اور یہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی فیسلٹی الحمدللہ جو ہے اگلے 4 سے 5 مہینوں میں یہ تیار ہو جائے گی. پاکستان میں جو ہیلتھ کیئر کا کانسیپٹ ہے کہ پرائمری ہیلتھ کیئر کو اسٹرانگ کریں, کیونکہ پرائمری ہیلتھ کیئر, سیکنڈری ہیلتھ کیئر یہ لوگوں کے دروازوں سے قریب ہے, گھر کے قریب ہے. لوگوں کو دور کئی گھنٹوں کا سفر کر کے لمبی لائنیں بڑے بڑے اسپتالوں میں جا کر لگانے کی ضرورت نہ پڑ جائے. ان کے گھر کے قریب جو ہے ان کے اسپتالوں کو راؤنڈ دی کلاک والا اسپتال جو ہے وہ بنانے کی ضرورت تھی. ہم نے یہ ویژن دیا, یہ بات کی, آج ہم اسے پریکٹیکلی کر کے دکھا رہے ہیں. اب یہ کوئی 4 مہینوں کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ جگہ بالکل بدلی ہوئی جگہ ہوگی. اس کے بعد کا جو سب سے بڑا ایشو ہوگا وہ چلانا کیسے ہے اسے. ہاسپٹل تو بن جائے گا, مشینیں تو آ جائیں گی, وہ چلیں گی کیسے؟ یہ چلیں گی پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کر کے. ہم اسے ایسا میکینزم بنائیں گے کہ یہ سرکاری طور پر ہی صرف نہ چلے, سرکاری طور پر چیزوں کے چلنے کا ایکسپیرینس کوئی بہت اچھا زیادہ نہیں ہے. تو ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو آن بورڈ لے کر جہاں تک گورنمنٹ خرچ کر سکتی ہے وہ خرچ کرے, اور اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر مل کر تھوڑے سے وہ پیسے بھی لے کر آئیں اور اس کی مینجمنٹ میں بھی اپنا حصہ ڈالیں, تاکہ ہم رہیں نہ رہیں یہاں پر لوگوں کو فیسلٹیز ہمیشہ کے لیے جو ایک نظام ایسا بنا کے چلے جائیں کہ گورنمنٹ کے بدلنے سے, وزیر کے بدلنے سے لوگوں کی
جو ایشوز ہیں یا لوگوں کی فیسلٹیز ہیں اس میں کوئی فرق نہ آئے. یہ ہماری نیت ہے, یہ ہم نے پلان کر رکھا ہے. میں ایک دفعہ پھر علاقے کے لوگوں کو, یہاں کے رہنے والوں کو میں مبارکباد پیش کروں گا, آپ کو کہوں گا کہ اس میں تعاون کریں سب لوگ, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, کسی چیز کی ان کو ضرورت پڑتی ہے, کوئی کام میں کوئی مداخلت جو ہے وہ کوئی نہ کرے اس میں, اور اس کو تیز ترین طریقے سے اس کو بنا کر انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد ہم اگلے 4 مہینوں میں یہ تمام چیزیں اکوپمنٹ اور بلڈنگ ساری تیار ہو, اور انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد یہ لوگوں کی خدمت کرنا, راؤنڈ دی کلاک یہ خدمت کرنا شروع ہو جائے. یہ پورے سراؤنڈنگ ایریا کے, یہ 4 نمبر سامنے ہے لیاقت آباد, وہاں سے پیشنٹ آ سکتے ہیں, ایف سی ایریا کا اپنا پیشنٹ ہے, الاعظم, الکرم, یہ سارا بہت بڑا علاقہ ہے. ان کو جانے کی پھر کہیں انشاءاللہ ہم ایسا اسپتال بنائیں گے انشاءاللہ تعالی کہ یہاں سے پھر اس علاقے کے لوگوں کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہ پڑے. یہاں پر کنسلٹنٹ آ کے بیٹھیں گے, اسپیشلسٹ آ کر بیٹھیں گے, ان کے دن مقرر ہوں گے, بچوں کے ڈاکٹر ہوں گے, اور تمام ہر طرح کی بیماری جو کہ موسٹ جو کرونک بیماریاں ہیں ان سب کے یہاں پر انشاءاللہ تعالی اسپیشلسٹ بھی ہوں گے, اس کا علاج ہوگا, اور یہ سب کچھ انشاءاللہ تعالی فری آف کاسٹ ہوگا. یہاں پر مشینیں لگائیں گے, یہاں پر ڈائگنوسٹک کٹس لگائیں گے, یہاں پر لیب بنائیں گے, ہر چیز انشاءاللہ تعالی یہاں پر سرکاری خرچے پہ فری آف کاسٹ ہوگی. آپ سب لوگوں کا کام ہے جو کہ یہاں کے امپلائیز ہیں, سب لوگ ہیں, اس کو اور زیادہ اپنی جگہ سمجھ کر اس کو استعمال کریں, اس کی اونرشپ کریٹ کریں, تاکہ یہاں یہ ہمیشہ قائم دائم رہے, اور یہاں سے لوگوں کو خیر ملے. یہاں سے جو پریشان لوگ یہاں پر آتے ہیں وہ یہاں سے اپنی پریشانی دور ہو ان کی, اور ان کا یہاں پر علاج ہو, اور ہم اپنی دنیا بھی اچھی کریں اور اس خدمت کر کے ہم اپنی آخرت بھی اچھی کریں. جن لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور اس کو انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد 4 مہینوں میں اس کو انشاءاللہ تعالی پھر میں آؤں گا, اور میں نے اس کو آپریشنل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. مرتضی صاحب 4 مہینوں میں انشاءاللہ تعالی اس کو ڈے نائٹ کام ہونا چاہیے اس کے اوپر. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.